قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سسرالی جو رشتے ہیں اس کا بھی ذکر فرمایا۔ اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا۔ اللہ فرماتا ہے وہی ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا اور پھر اسے نسب والا، خاندان والا، یعنی ماں باپ، بھائی بہنیں، یہ خاندان والا بنایا۔ وصہرا، اور پھر اللہ نے اسے سسرالی رشتہ دار بھی بنایا۔ عمر بن عاص مصر کو فتح کرنے کے لیے جا رہے ہو، جب مصر فتح ہو جائے تو مصر والوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، ہمدردی کا معاملہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری بیوی ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون؟ اللہ کے نبی کی ایک بیوی ہے ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہی سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئی اللہ کے نبی کو۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ میرے ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصر والے میکے والے ہیں اور میرے سسرالی رشتہ دار ہیں، اور یہ میرا سسرالی گاؤں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قربانی کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے گوشت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میکے میں اور آپ کے سہیلیوں میں تقسیم فرماتے۔ حضرت خدیجہ کون ہے؟ اللہ کے رسول کی سب سے پہلی بیوی، انتقال ہو گئی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سسرالی رشتہ داروں سے کس قدر ہمدردی ہے۔ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصہرا۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آپ کی زندگی کا ایک حصہ ہے جس کو ہمیں سننا چاہیے، ذہن میں رکھنا چاہیے اور عمل کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ عنوان کہنے سے پہلے یہ بھی بتاتا چلوں، ہو سکتا ہے کہ یہ عنوان کسی کو پسند آئے اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ناراض ہو، تو یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں کیونکہ عنوان ہی ایسا ہے۔ ابھی تک آپ نے حقوق سنے ہیں، کس کے؟ ماں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، بھائیوں کے حقوق، بہنوں کے حقوق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے تھے، انہوں نے کیسا کردار ادا کیا، پڑوسیوں کا آپ نے کیسے حق ادا کیا۔ آج کا جو عنوان ہے
وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت داماد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کسی کے بیٹے تھے، کسی کے بھائی تھے، کسی کے دوست تھے، وہیں جہاں آپ کسی کے شوہر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے یہاں داماد بھی تھے، بہنوئی بھی تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہ کیسے رول ادا کیا ہے، تو وہ انشاءاللہ میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے ذہن بندھے ہوئے ہیں چھوٹے ذہن کے ہم لوگ، اللہ تعالی ہمیں اس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سسرالی جو رشتے ہیں اس کا بھی ذکر فرمایا۔ اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا۔ اللہ فرماتا ہے وہی ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا اور پھر اسے نسب والا، خاندان والا، یعنی ماں باپ، بھائی، بہنیں، یہ خاندان والا بنایا، وصہرا، اور پھر اللہ نے اسے سسرالی رشتہ دار بھی بنایا۔ دیکھیے قرآن مجید میں سسرال کی رشتہ داری کا ذکر بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اب چونکہ ہمارے یہاں یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ماں باپ کا حق ادا کرنا، بھائیوں کا حق ادا کرنا ہے، بہنوں کا حق ادا کرنا ہے، بس اسی کا نام رشتہ داری۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کیے، خاندانی رشتہ دار جسے نسبی رشتہ دار کہیں، وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سسرالی جو رشتہ دار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھی حق ادا کیے، ان کے ساتھ کیسے سلوک کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت داماد کیسے تھے اپنے سسرال والوں کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نمونہ ہم سب کے لیے پیش کیا۔ آئیے چونکہ وقت مختصر سا ہے تو میں کچھ جھلکیاں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سسرال والوں کے ساتھ کیسے تھے، آپ کا عمل کیسا تھا، طرز زندگی کیسی تھی۔ حدیث میں آتا ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ تاریخ کو اٹھا کر کے پڑھیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوئے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر۔ یہ بیان جو ہے کوئی جوشیلا بیان نہیں ہے، ایک سنجیدہ بیان ہوگا جو آپ کو سمجھنے کی اور مجھے سمجھنے کی ضرورت ہے، خواتین کو خصوصاً اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت صفیہ کے گھر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت صفیہ آپ کی بیوی رو رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صفیہ کیا بات ہے، کیوں رو رہی؟ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول ابھی حضرت زینب گھر آ کر کے گئی تھی۔ یہ زینب کون ہے؟ اللہ کے رسول کی ایک اور بیوی ہیں، اور یہ صفیہ کی سوتن ہوتی ہے۔ کہتی ہیں اللہ کے رسول ابھی زینب آ کر کے گئی تھی اور یہ کہہ رہی تھی، ظاہر سی بات ہے ایک عورت دوسرے عورت کو کبھی ایسے ٹونچے مارا کر۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صفیہ سے کہا کہ اے صفیہ، ہم فضیلت میں تم سے زیادہ ہیں، تم اللہ کے نبی کی بیوی بن گئی ہو ٹھیک ہے، لیکن ہماری فضیلت تم پر زیادہ ہے۔ جانتی ہو کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کے رسول کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے خاندان سے تھی، آپ کے چچا کی بیٹی تھی۔ تو کہتی ہیں کہ ہم اس لیے فضیلت والے ہیں چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم خاندان سے تھا۔ اب بہرحال ایک انداز میں کہہ کر گئیں تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑا تکلیف ہوئی اور رو رہی تھی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا تو یہ کہا کہ اللہ کے رسول اس طرح کہہ کر کے گئی، کہتی ہیں کہ وہ فضیلت والی ہیں اور ہم فضیلت والے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ سے فرمایا کہ صفیہ، تم کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں کسی معمولی خاندان سے نہیں ہوں، تم اپنے آپ کو کہہ رہی ہو کہ میں اونچے خاندان کی ہوں، تمہاری فضیلت کم ہے، تو تمہیں تو بھی یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں کسی معمولی خاندان سے میں بھی نہیں ہوں۔ میرے باپ
حضرت ہارون علیہ السلام اور میرے چچا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں اور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوں. تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا. چونکہ حضرت صفیہ کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کے خاندان سے تھا، تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ سے کہا کہ اے صفیہ، جو تمہارا میکہ ہے یعنی میرا جو سسرال ہے وہ کوئی معمولی خاندان نہیں ہے، وہ بھی معتبر خاندان ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جس میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا، اور تم اسی خاندان سے تعلق رکھتی. اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے احتراماً اپنے سسرال کی اہمیت بتائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کی دلجوئی فرمائی کہ تمہیں غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا خاندان بھی بہت اونچا خاندان. اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کا جو سسرالی خاندان ہے اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احترام فرمایا. اب ایک اور مثال دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک باندھی تھی. انہوں نے اس باندھی کو، اس لونڈی کو انہوں نے آزاد کر دیا، چھوڑ دیا اسے. اسلام کے اندر کسی قیدی کو، کسی باندھی کو، غلام کو آزاد کرنا بہت بڑا ثواب کا کام. تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک باندھی کو آزاد کر دیا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت میمونہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول، جو میرے پاس باندھی تھی میں نے اس کو آزاد کر دیا، یعنی نیکی کا کام کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا، اے میمونہ، تم کو اسے آزاد نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ تمہیں تو چاہیے تو یہ تھا کہ اس باندھی کو آزاد کرنے کے بجائے اپنی بہن کو دے دیتی، یعنی میری جو سالی ہیں دوسری، تم ان کو دے دیتی تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں اور تمہیں اس پر اجر بھی مل جاتا. دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اس کو آزاد کرنے کے بجائے اگر وہی باندھی کو تم اپنی بہن کو دے دیتی، تمہاری بہن پریشان ہے، اگر تم ان کی مدد کر دیتی، ان کو دے دیتی، تو وہ اس غلام سے، اس باندھی سے فائدہ اٹھاتی. تو وہ کون تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سسرال کی اہمیت بیان کر رہے ہیں. میمونہ، تمہیں آزاد کرنے کے بجائے اس باندھی کو اپنی بہن کو دے دینا چاہیے تھا تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں اور تم کو اس پر اجر بھی مل جاتا. یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اپنے سسرال والوں کے ساتھ. اپنے سسرال والوں کی آپ کس قدر احترام فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اپنے سسرال والوں کی قدر کر رہے ہیں. ایسا نہیں کہ صفیہ آپ نے یہ نہیں کہا، میمونہ تم نے آزاد کر دیا، میرے فلاں بھائی ہیں، میری بہن ہے، فلاں ہیں، ان کو دینا چاہیے تھا، اپنی ننند کو دینا چاہیے تھا، فلاں دیور کو دینا چاہیے تھا. ایسا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنی بہن کو دے دیتی تاکہ اس سے وہ فائدہ اٹھاتی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سسرالی رشتہ داروں کا بھی احترام فرما رہے ہیں، ان کی بھی قدر کر رہے ہیں. ایک اور مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں. حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اپنے سسرالی رشتہ داروں کا احترام کرتے تھے، ان کی مدد کیا کرتے. ہمارے پاس کیا ہے؟ صرف ماں باپ کی، بھائیوں کی، بہنوں کی، ان کی مدد کرنا. کوئی بھی اپنے سسرال والوں کی، سالے کی، سالی کی یا کسی اور قریبی رشتہ، بیوی کے جو رشتہ دار ہیں ان کی اگر مدد کرتا ہے آدمی تو کہتے ہیں دیکھو یہ سسرال کا ہو گیا ہے، یہ بیوی کا غلام ہو گیا ہے. ایسا ہمارا ذہن ہے. اب دیکھیے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آپ تاریخ پڑھیں. بنو مستلق ایک قبیلہ ہے، آپ اسی قبیلے سے آپ کا تعلق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنو مستلق قبیلے کو فتح فرمایا، وہ قبیلہ فتح ہو گیا اور بہت سے لوگ قید ہو کر کے آئے، مرد بھی آئے، عورتیں بھی آئیں.
تو ان قیدیوں میں ایک عورت وہ تھی، خاتون وہ تھی جن کا نام حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا، کہا اللہ کے رسول میں آپ کے نکاح میں آنا چاہتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرما لیا، آپ نے ان سے نکاح کر لیا۔ اب جب نکاح ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اور آ کر کے صحابہ میں اعلان فرمایا، اے میرے صحابہ، جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے نکاح کر لیا ہے، اب جو بنو مستلق کا جو خاندان ہے حضرت جویریہ کا، وہ آج سے میرا سسرالی رشتہ دار ہو گیا، لہذا میں تمہیں اعلان کرتا ہوں کہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے جتنے لوگ قید ہیں ان سب کو آزاد کر دو۔ اللہ اکبر! کیا فرمایا؟ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نکاح میں آ گئی ہیں، اب ان کے خاندان کے جتنے لوگ تمہارے پاس قید ہیں میں اعلان کرتا ہوں تم ان تمام کو آزاد کرو۔ صحابہ کرام نے سنا، کہا کہ اللہ کے نبی کے یہ سسرالی رشتہ دار ہو گئے، آج سے قیدی نہیں ہیں، اللہ کے نبی نے ان کے یہاں شادی فرمائی ہے، لہذا تمام صحابہ کرام نے ان تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا، صرف اس وجہ سے کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے لوگ ہیں، اور یہ آج سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہو گئے، سسرالی رشتہ دار۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ بابرکت اپنے خاندان والوں کے لیے، الفاظ پر غور کیجئے، حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں میں نے جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بابرکت اپنے خاندان کے لیے کسی عورت کو نہیں پایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وجہ سے ان کے تمام خاندان کے لوگوں کو اللہ نے رہائی فرما دی، قید سے رہا کر دیا۔ تو یہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اپنے سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ۔ آپ نے اس لیے ان کے ساتھ رحم دلی کی، اس لیے ہمدردی کی کہ آج سے میرے سسرالی رشتہ دار ہو۔ ابھی میں بات آؤں گا آگے آپ کے سامنے، ایک اور مثال میں آپ کے سامنے دیں۔ مصر کو جب فتح کرنے کی باری آئی تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کمانڈر بنا کر بھیجا۔ اب جب وہ جا رہے تھے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مصر کو فتح کرنے کے لیے جا رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن عاص سے کہا، کیا کہا؟ عمر بن عاص، مصر کو فتح کرنے کے لیے جا رہے ہو، جب مصر فتح ہو جائے تو مصر والوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، ہمدردی کا معاملہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری بیوی ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون؟ اللہ کے نبی کی ایک بیوی ہے ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہی سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئی اللہ کے نبی کو۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ میرے ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصر والے میکے والے ہیں اور میرے سسرالی رشتہ دار ہیں اور یہ میرا سسرالی گاؤں ہے۔ اے عمر بن عاص، جب یہ مصر فتح ہو جائے تو تم ان لوگوں کے ساتھ نرمی کرنا، ہمدردی کرنا، سختی نہ کرنا۔ اب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کو لے کر گئے اور مصر پر آپ نے چاروں طرف سے مصر کو گھیر لیا، مصر کا چاروں طرف سے آپ نے محاصرہ کر لیا۔ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں میں اعلان فرمایا، مسلمانوں میں اعلان فرمایا، اے میرے ساتھیوں، میں ایک اعلان تمہارے سامنے سنا رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان ہے۔ وہ اعلان یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت فرمائی ہے کہ مصر اگر فتح ہو جائے تو تم مصر والوں کے ساتھ ہمدردی کرنا، ان کے ساتھ سختی نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سسرالی شہر ہے۔ اللہ کے نبی نے نصیحت فرمائی ہے کہ ان کے ساتھ ہمدردی کرنا۔ اللہ اکبر! حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اعلان فرمایا کہ جو مصر کے لوگ تھے، یہودی تھے، راہب تھے، انہوں نے کہا کہ جو شخص محمد اپنے سسرالی رشتہ داروں کا اتنا احترام کرتا ہے کہ انہیں تکلیف نہ ہو،
تو یہ اپنوں کے ساتھ کتنی ہمدردی کرتا ہوگا۔ اسی وقت مصر کے تمام لوگوں نے بیک وقت کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، پورے لوگوں نے کلمہ پڑھ کر کے اسلام کے اندر داخلہ کر لیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر والوں کے ساتھ نرمی کرنے کا کیوں حکم دیا؟ کہا کہ یہ میرے سسرالی رشتہ دار ہیں، رشتہ دار ہی نہیں، یہ میرا سسرالی شہر ہے، گاؤں ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اب جہاں کے لوگوں نے جب سنا کہ محمد نے یہ اعلان کیا ہے کہ میرے سسرال والوں کو، گاؤں والوں کو تکلیف نہ ہو، جب وہ اپنے سسرالی رشتہ داروں کا اتنا احترام کرتا ہے تو پھر اپنے لوگوں کا کتنا احترام۔ سب کے سب اسلام کے اندر داخل ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ معاملہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ۔ اور ایک اور مثال دے کر کے میں اب بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ یہ آخری مثال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قربانی کرتے، ہم اور آپ بھی کر رہے ہیں قربانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قربانی کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے گوشت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میکے میں اور آپ کے سہیلیوں میں تقسیم فرماتے۔ حضرت خدیجہ کون ہیں؟ اللہ کے رسول کی سب سے پہلی بیوی، انتقال ہو گئی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سسرالی رشتہ داروں سے کس قدر ہمدردی ہے۔ حضرت خدیجہ تو چلی گئی، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی قربانی کرتے تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوشت اپنی سسرال والوں کو بھیجتے، حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجتے۔ آج اگر کوئی ایسا کر دے، ہم میں سے کوئی شخص ایسا کر دے، قربانی کا گوشت پہلے اپنے سسرال کو بھیج دے، سالے کو بھیج دے، سالی کو بھیج دے، سسرے کو بھیج، سسرال کسی کو بھیج، اب گھر میں اس کے 12 بچ جائیں۔ ماں کا رشتے کا خیال نہیں، بھائیوں کو نہیں بھیجا، بہنوں کو نہیں بھیجا، پہلے سسرال والوں کو بھیج دیا۔ ارے یہ تو بیوی کا غلام ہو گیا ہے کہ نہیں؟ یہ بالکل غلط نظریہ ہے۔ میں نے اسے پہلے کہا، اس بیان سے ہو سکتا ہے کہ کسی کو تکلیف ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو پسند آئے، لیکن جو حق ہے اسے میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ آپ کے ماں باپ کا حق ہے، بہنوں کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہم نے بیان کیا۔ یہ حق رشتہ داروں کا، جو سسرالی رشتہ دار ہیں ان کے بھی حقوق ہیں جس کو آج ہم نہیں جانتے۔ اور اگر کوئی اپنے سسرال والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو آج اسے گری ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں، ارے یہ تو اپنے سسرال والوں کا ہو گیا، پیدا تو یہاں ہوا ہے اور وہاں سسرال میں جا کر زیادہ اپنے سسرال کے حقوق ادا کرتا۔ تو یہ سب چیزیں یہ ہمارا چھوٹا نظریہ ہے۔ تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنے رشتہ داروں کے حقوق، خاندان کے جو رشتہ دار تھے ان کا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق ادا کیا ہے، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سسرالی جو رشتہ دار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ہمدردی اور ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہوئے امت کو یہ سبق دیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں۔ اب آخری اصلاحی بات، اگر ہم میں سے کوئی شخص کسی گھر کا داماد بنا ہے تو اسے کو بھی چاہیے کہ وہ کچھ چیزیں اپنے ذہن میں رکھے۔ یہ سب چیزیں ہیں، ہمیں اپنے ماں باپ کا بھی، سسرال کا، سب کا رشتہ حق ادا کرنا ہے، لیکن ہمارے پاس سسرال کے معنی کیا ہے معلوم ہے؟ کوئی داماد آج اگر اپنے سسرال کے گھر جاتا ہے، واللہ عالم ہم میں سے کون ہے پتہ نہیں ہے، اصلاح کر لیں، تو ایسے جاتا ہے گویا کہ وہ گھر کا بادشاہ ہے، بادشاہ بن کر جاتا ہے، اور یہ جتنے بھی سسرالی لوگ ہیں یہ سب اس کے غلام ہیں گویا کہ۔ اور پھر حکم پر حکم، جو میں کہوں اس کو ماننا پڑے گا، یہ کرنا ہے تو کرنا پڑے گا، یہ دینے کے لیے داماد نے کہہ دیا دینا پڑے گا۔ اگر داماد نے نہیں دیا، دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک اپنے سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ کیا ہے اور ہمارا کیا ہے، میں یہی موازنہ کرانا چاہتا ہوں۔
آج ہمارے یہاں ہم داماد گھروں کو جاتے ہیں تو گویا سمجھتے ہیں کہ یہ سب ہمارے غلام ہیں اور ہمارے حقوق یہ دے دو وہ دے دو. اگر ہماری کسی چیز کو کرنے سے انکار کر دیا ناراض ہو کر بیٹھ گئے صاحب, ارے میں نے یہ پوچھا تھا دیا نہیں مجھے, میں نے وہ کہا تھا مجھے لیے اس نے کیا نہیں. اب ناراض ہو کر کے بیٹھ گئے حضرت. اب معاملہ یہ پہنچا کہ اب انہوں نے سسرال والوں سے بات چیت بند کر دی, نہ صرف بات چیت بند کر دی, بیوی کو بھی پابندی لگا دی, آج کے بعد خبردار اپنے میکے نہیں جاؤ گی, اپنے ماں باپ کے گھر نہیں جاؤ گی, آج سے تمہارے لیے پابندی ہے کہ نہیں ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی جو سیرت ہم نے سنی ہے, کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کہیں یہ باب ملا ہے ہمیں, یہ چاپٹر ملا ہے ہمیں, یہ سبق ملا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اللہ کے رسول نے اپنے سسرال والوں کے ساتھ ایسا کیا؟ کوئی ڈیمانڈ کیا ہو, انہوں نے نہیں دینے پر ناراضگی کا اظہار کیا ہو اور پھر آپ نے جو ہے اپنے بیویوں کو میکے جانے سے روک دیا ہو؟ ہے کہ کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سن رہے ہیں؟ اب بعض مرتبہ تو دیکھنے میں آتا ہے صاحب کہ اگر کوئی نوجوان کی شادی ہو گئی, اب صاحب جو ہے نئی شادی ہوئی ہے, ابھی تو رمضان قریب ہے, اب پتہ نہیں کتنے لوگ ہم میں سے نوجوان ایسے ہیں کہ جو رمضان میں روزہ رکھی کرنے والے ہیں. ڈیمانڈ ہوتا ہے نماز نہیں, زندگی میں نماز پڑھتے رہے, کبھی نماز کی کوئی دعوت آپ نے نہیں کی, بھول تو نہیں پہنا آپ نے نماز کا, لیکن روزہ رکھ رہے ہیں تو داماد صاحب جو ہے اتنے سالوں سے آپ روزہ رکھ رہے تھے وہ کاؤنٹ میں نہیں, اب شادی ہو گئی, اب یہاں روزہ رکھی کی جا رہی. کیا روزہ رکھی کرنا ہے؟ آپ ہمارے گھر کو روزہ رکھی بھیجیے, اتنے لوگوں کو کھانا کھلائیے صاحب. اگر نہیں کھلائیں گے ناراض, نہیں بھئی ہمارے یہاں روزہ رکھی نہیں, ہمارے پاس ہے کرنا پڑے گا, روزہ رکھی بھیجیں گے. اب شادی ہو گئی, روزہ رکھی بھی بھیج دی, اب صاحب عید الفطر آنے والی ہے, رمضان کی عید. اب رمضان کی عید میں داماد کی طرف سے پھر ڈیمانڈ ہوتا ہے کہ بھئی پہلی عید ہے, عیدی بھیجنا ہے آپ کو, 5,000 کا جوڑا دلانا ہے, پاؤ تولے کی آدھے تولے کی سونے کی چین یا انگوٹھی آپ کو دلانی ہے, یہ ڈیمانڈ رکھا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بحیثیت داماد تھے, انہوں نے کیسی زندگی گزاری. آج ہم بھی داماد بن رہے ہیں کسی کے گھر کے, یا کوئی بن رہا ہے, ہم اپنے آپ کو جھانک کر کے دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اور ہماری زندگی میں کتنا فرق ہے. اب صاحب عید بھی ہو گئی, عیدی بھی لے لیے, اب کچھ دن گزرنے کے بعد صاحب داماد اب باپ بننے والے, داماد اب باپ بن گئے. اب پھر یہاں بھی ایک رسم کہ آپ داماد بن گئے, اس کے بعد باپ بن گئے, تو پھر آپ کے عقیقے کی دعوت دی جا رہی. عقیقہ ہے تو پھر سسرال والوں پر ایک اور بٹن ہوتا ہے. کیا بٹن ہوتا ہے؟ کہ اب عقیقہ کیا جا رہا ہے یا فلاں رسم و رواج کیا جا رہا ہے, اب آپ بحیثیت نانا ہیں نانی ہیں جو بھی ہیں, اب آپ کو بچے کو جھولا لا کر دینا ہے, سائیکل لا کر دینا ہے, اور پھر انگوٹھی, جو اب اپنی اپنی حیثیت کے مطابق یہ سب کچھ چل رہا ہے. اور اس سے پہلے داماد صاحب کی ایک اور ڈیمانڈ ہے, زچگی سے پہلے ایک اور ڈیمانڈ ہے کہ بھائی زچگی کا پہلی زچگی ہے, اس کا پورا خرچ بھی سسرال والے ہی اٹھائیں گے, بچی کے ماں باپ ہی اٹھائیں گے. اللہ کے نبی کی سیرت کو ہم اپنی زندگی کو ٹیلی کر لیں کہ ہم کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ میل کھا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی زندگی, انہوں نے کیسے سسرال والوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا, ان کے خاندان والوں کے ساتھ آپ نے رحم کا معاملہ کیا, لوگوں کو قید سے رہائی کر دیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں قربانی ہوتی تو آپ سسرال والوں کو بھیج دیتے, تحفے تحائف بھیجتے سسرال والوں. اور ہمارے پاس یہ ہے, سسرال والوں سے ہم کھینچتے ہیں, پہلی زچگی سسرال والے کرانا, بچہ بچی ہو گئی, اس کے عقیقے میں فلاں رسم, اتنے لڈو, اتنی فلاں سب تم کو کرنا ہے. یہ سب چیزیں ہم نے شریعت کا مذاق بنا دیا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو سمجھیں. آپ نے شادی ضرور کی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو روزہ رکھی بھیجی جائے, آپ کو عیدی بھیجی جائے,
آپ نے ضرور شادی کی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے بیوی کی پہلی زچگی اپنے سسرال والے آپ کو کرائیں۔ کیا مذاق ہم نے بنا رکھا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں تم ہنود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں تم ہنود۔ ارے یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ آج ہماری یہ مسلمانی ہے کسے دیکھ کر کے غیر مسلم بھی شرما رہے ہیں۔ اور پھر داماد کا معاملہ یہ ہے، کوئی داماد اپنے سسرال کے گھر آتا ہے، اس کو اچھے سے اچھا کھلانا، اگر نہیں کھلایا ماں رپورٹ لیتی ہے، بہن رپورٹ لیتی ہے، کیا کھلے کیا پلے، میٹھا رکھے یا نہیں، آتے وقت توشہ لے کر آئی یا نہیں۔ یہ سب چیزیں، یہ سب غیر مسلموں کے پاس نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں آج مسلمانوں نے وراثت میں لے لی ہیں۔ کس سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، غیر مسلموں سے ہم نے یہ سب چیزیں لے لی۔ آج ہمارا یہ معاملہ، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حصہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت داماد آپ نے کیا رول ادا کیا ہے، اور مختصر انداز میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آخر میں یہ بھی بات کہتا جاؤں، آپ کو سسرال والوں کا حق ادا کرنا ہے، ضرور کرنا ہے، آپ کیجئے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی ماں کو پوچھ کر ہی نہیں دیکھ رہے ہیں، بھائیوں کو پوچھ کر نہیں دیکھ رہے ہیں، بہنیں پریشان ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں، آپ پورے نظر انداز کر کے صرف بیوی بچے فلاں فلاں ایسا نہیں، آپ ان کی بھی مدد کیجئے، ان کی بھی مدد کیجئے، بیلنسنگ میں لے کر کے زندگی کو گزاریے۔ اس میں دنیا میں بھی آپ کے لیے بھلائی ہے، آخرت میں بھی آپ کے لیے بھلائی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ ہم نے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اسے یاد رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک ورحمن حلیم۔